آج ہم پاکستان میں انٹریکٹیو ٹچ ڈسپلیز کی جو مارکیٹ ہے اس پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ایک کافی تفصیلی رپورٹ ہے جو اس مارکیٹ کو اینالائز کرتی ہے۔ ہاں، اس رپورٹ میں کافی گہری معلومات ہیں۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ کون سے برانڈز یہاں چل رہے ہیں اور کیوں چل رہے ہیں۔ صحیح۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو فوراً دماغ میں آتی ہے رپورٹ دیکھ کر، جی، تو یہ کہ ایک برانڈ ہے ٹچ پرو پلس۔ اس کا مارکیٹ شیئر 51% ہے۔ جی ہاں، 51%۔ یہ واقعی بہت نمایاں فگر ہے۔ آدھے سے زیادہ مارکیٹ۔ بالکل۔ اور رپورٹ کے مطابق اس کی جو بڑی وجوہات ہیں وہ ہیں اس برانڈ کی بہترین کوالٹی۔ اچھا۔ پاکستان میں ہی ان کی لوکل سپورٹ کافی اچھی ہے، مضبوط ہے۔ یہ اہم ہے۔ بہت اہم۔ اور پھر جدید فیچرز بھی ہیں، جیسے کہ ہائی ریزولوشن سکرینز، ٹچ ریسپانس بہت تیز ہے۔ فوراً ریئیکٹ کرتی ہیں۔ جی فوراً۔ اور دوسرے سسٹمز کے ساتھ انٹیگریشن یعنی مل کر کام کرنا وہ بھی آسان ہے۔ اور رپورٹ کہتی ہے کہ یہ خاص طور پر تعلیمی اداروں میں اور کارپوریٹ سیکٹر میں مقبول ہیں۔ جی ہاں بالکل، رپورٹ یہی اشارہ کرتی ہے۔ تو یہ لوکل سپورٹ والی بات یہ کتنی اہم ہے؟ کیا یہ انٹرنیشنل برانڈز کے مقابلے میں فیکٹر ہے؟ میرے خیال میں یہ بہت اہم فیکٹر ہے، خاص کر پاکستان جیسی مارکیٹ میں۔ اچھا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوری مدد ملے، اور وہ بھی اپنی زبان میں، اپنے شہر میں۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ تو یہ لوکل سپورٹ شاید انٹرنیشنل نام سے بھی زیادہ وزن رکھتی ہے یہاں، اور یہ 51% شیئر کی ایک بڑی وجہ لگتی ہے مجھے۔ ٹھیک۔ تو ٹچ پرو پلس کا فوکس کوالٹی اور سپورٹ ہو گیا۔ اچھا، اب دوسرے نمبر پر رپورٹ میں اسپیکٹرون کا ذکر ہے۔ جی، اسپیکٹرون۔ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ وہ کیسے کمپیٹ کر رہے ہیں؟ یہاں اپروچ تھوڑی مختلف ہے۔ اسپیکٹرون جو ہے وہ رپورٹ کے مطابق اپنی پائیداری یعنی مضبوطی کے لیے جانا جاتا ہے۔ اچھا، ڈیوریبلٹی۔ ہاں، اور دوسرا ان کا فوکس ہے بجٹ فرینڈلی آپشنز پہ، معقول قیمت۔ مطلب کم قیمت میں اچھی چیز۔ بالکل۔ اسی لیے اسکولز اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹس جہاں اکثر بجٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جی وہاں یہ زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ ان کا ویلیو فار منی والا حساب ہے۔ سمجھ آ گیا۔ یعنی مارکیٹ میں ہر قسم کی ضرورت کے لیے جگہ ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر بینکیو ہے۔ یہ تو کافی مشہور انٹرنیشنل نام ہے۔ جی ہاں، بینکیو کو سب جانتے ہیں۔ رپورٹ کہتی ہے کہ ان کی پہچان ان کا گلوبل سٹینڈرڈ ہے۔ انٹرنیشنل معیار۔ بالکل۔ اور ڈسپلے ٹیکنالوجی میں انوویشن یعنی نئی چیزیں لانا۔ لیکن ان کا مارکیٹ شیئر اتنا نہیں۔ ٹچ پرو پلس سے کافی کم ہے، لیکن یہ ان لوگوں میں مقبول ہیں جو پریمیم سیگمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یعنی جو برانڈ اور ٹاپ کوالٹی کے لیے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہیں۔ جی، وہ والا سیگمنٹ۔ ٹھیک۔ چوتھے نمبر پر پھر ویو سونک کا نام آتا ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ ان کا فوکس بزنس سیکٹر پر ہے۔ ہاں، رپورٹ اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ بزنس مارکیٹ میں ویو سونک کے سمارٹ فیچرز۔ کیا فیچرز؟ اچھی کسٹمر سپورٹ، ان کے ڈسپلے کا ڈیزائن بھی اچھا ہے، اور خاص طور پر وہ جو انٹیگریشن والی بات ہے۔ اچھا، دفتروں کے سسٹم سے ملانا۔ جی، وہ صلاحیت ان کی اچھی ہے۔ تو یہ اپنے سیگمنٹ میں، مطلب بزنس سیگمنٹ میں ایک مضبوط پلیئر ہیں۔ صحیح۔ اور پھر آخری 5واں نمبر کلیور ٹچ۔ جی، کلیور ٹچ۔ ان کا کیا سین ہے؟ رپورٹ کے مطابق کلیور ٹچ کا ٹارگٹ وہ ادارے اور لوگ ہیں جو بالکل ہائی اینڈ ٹاپ ٹیئر ٹیکنالوجی چاہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے شوقین یا بہت ایڈوانسڈ ادارے؟ ہاں، وہی جو بالکل لیٹسٹ فیچرز اور انوویشن کے لیے پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ ان کی رینکنگ کی وجہ ہی ان کی ٹیکنالوجی لیڈرشپ ہے۔ انٹرسٹنگ۔ تو اگر ہم اس سب کو جوڑ کر دیکھیں، مارکیٹ کا عمومی رجحان کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ مارکیٹ یعنی انٹریکٹیو ٹچ ڈسپلیز کی مارکیٹ پاکستان میں مجموعی طور پر بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اچھا، گروتھ ہے اس میں؟ بہت گروتھ ہے۔ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، دفتر، ہر جگہ لوگ اس ٹیکنالوجی کو اپنا رہے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، تعلیم اور کاروبار دونوں کے لیے۔ بالکل، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو ٹچ پرو پلس واضح طور پر لیڈر ہے، 51% شیئر۔ جی۔ وجہ کوالٹی اور وہ لوکل سپورٹ۔ ہاں، یہ بنیادی وجوہات ہیں، لیکن یہ بھی صاف ہے کہ مارکیٹ میں کافی ورائٹی ہے، مطلب صرف ایک ہی قسم کی چیز نہیں بک رہی۔ صحیح۔ اسپیکٹرون قیمت اور پیداری پہ کھیل رہا ہے، بینکیو پریمیم کوالٹی دے رہا ہے، ویو سونک بزنس نیڈز کو پورا کر رہا ہے، اور کلیور ٹچ
بالکل ہائی ٹیک والوں کے لیے. جی، ہر کسی نے اپنی ایک نچ، ایک خاص جگہ بنا لی ہے مارکیٹ میں. بالکل. یہ تو ساری صورتحال ہو گئی. آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید سننے والے بھی سوچیں جی، کہ یہ مارکیٹ اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، ٹیکنالوجی روز نہیں آ رہی ہے، تو کیا مستقبل میں کوئی نیا پلیئر یا ٹیکنالوجی میں کوئی بڑی تبدیلی ٹچ پرو پلس کی اس اسٹرانگ پوزیشن کو چیلنج کر سکتی ہے یا یہ اپنی جگہ اور مضبوط کریں گے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس کا جواب تو وقت ہی دے گا. مارکیٹ ڈائنامکس چینج ہوتی رہتی ہیں. دیکھنا ہوگا کہ کمپٹیشن کیسے ایوالو کرتا ہے اور ٹچ پرو پلس کیسے رسپونڈ کرتا ہے. ہاں، اس پر نظر رکھنی ہوگی. بہت دلچسپ مارکیٹ لگ رہی ہے.